السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ اور جہاد میں فرق۔ جنگ اور جہاد یہ دو الفاظ، دو کلمات، دو نام ہم اپنے معاشرے میں بکثرت سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں ان کا استعمال بہت ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہم نے پڑھی ہے، الرحیق المختوم، جو دنیا کی سیرت میں سب سے زیادہ اس وقت کی مشہور کتاب، جس کے مصنف علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، اور اتفاق سے اس کتاب کے مصنف ہندوستان کے ہیں، اتر پردیش کے ایک علاقے مبارک پور سے ان کا تعلق رہا ہے۔ ساری دنیا کے اندر عالم اسلام میں ایک مقابلہ ہوا تھا، کمپٹیشن ہوا تھا کہ سیرت النبی پر سب سے اچھی کتاب لکھی جائے۔ کئی علماء نے اپنی کتابیں لکھی الگ الگ زبانوں میں، اور اسی مسابقے میں حصہ لینے والے ایک بڑے عالم دین علامہ صفی الرحمن مبارک پور رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے عربی میں ایک کتاب لکھی، اور پھر رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے جب تمام کتابوں کو، تمام علماء کی تصنیفات کو جمع کیا گیا، اور پھر ماہرین سیرت اور تاریخ کے ماہرین جب بیٹھ کر تمام کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں، تو ان کی نظر میں سب سے بہترین کتاب یہ الرحیق المختوم نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس کتاب کو رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے پہلا نمبر حاصل ہوا تھا۔ تو ایک شرف کی بات بھی ہے، اور رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے دنیا کے علماء کو خیر کی جانب، دینی خدمت اور علمی ذخیرے کو جمع کرنے کی جانب رغبت بھی ہے۔ یہ مسابقہ، یہ انعامات، یہ تو بس ایسے ہی ہیں، دنیا کی کچھ چیزیں ہیں، لیکن اگر اس کے ذریعے علماء اکرام کے سینوں میں جو علم محفوظ ہیں، اگر وہ محفوظ علم کتابوں کی شکل میں آ جائے تاکہ ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے، تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو علامہ صفی الرحمن مبارک پور رحمہ اللہ تو انتقال کر گئے، لیکن ان کی کتاب آج ہمارے سامنے ہے، اور تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے۔ آپ کی اس مسجد بلقیس میں الحمدللہ سلسلے وار اس کے دروس چل رہے ہیں۔ تو ان دروس میں ہم نے الگ الگ عناوین بنائے، الگ الگ موضوعات بنائے، اور جنگوں کے حالات اور مکہ کے، مدینے کے حالات کا الگ الگ طریقے سے تبصرہ ہم نے کیا۔ جو عنوانات اس میں موجود تھے ان کا بھی استعمال ہوا، جو نہیں تھے اس کو بھی ہم نے الگ سے بنا کر آپ کے سامنے آسان طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں جنگ تبوک کا ہم نے ذکر کیا تھا، جو سن 9 ہجری میں پیش آئی تھی۔ سن 9 ہجری میں پیش آنے والی وہ جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ آخری جنگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ آخری جنگ تھی۔ اس جنگ کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہ جنگ تبوک، اور اس جنگ میں جنگ نہیں ہوئی۔ جنگ تبوک ایسی جنگ تھی جس میں جنگ نہیں ہوئی، اس کو جنگ کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر کسی طرح کا کوئی مقابلہ نہیں ہوا، کسی طرح سے مخالفین کا آمنا سامنا نہیں ہوا، اور کوئی قتال نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس کو چونکہ 2 فوجیں آمنے سامنے آ گئی تھی، اور ایک بڑا خطرناک قسم کا ماحول بنا ہوا تھا، بڑی تیاریاں ہو چکی تھی، زور و شور سے ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ وہاں پر لڑنے کی تیاریاں کر چکے تھے، تو اس کو جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے الرحیق المختوم میں جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ بہت سی سیرت کی کتابیں ہیں۔ ابھی جدید ہم نے ایک کتاب منگوائی تھی، ہمارے انور بھائی جو مسجد کے سیکرٹری صاحب ہیں، ان کے ذریعے ہم نے ایک کتاب منگائی، اللؤلؤ المکنون فی سیرت النبی المامون،
ایک بہترین کتاب سیرت کے اندر ابھی کسی نے تصنیف کیا ہے، 3 جلدوں میں ہے، بڑی پیاری کتاب. تو اس میں تفصیل بھی ہے، اور جو سیرت کے جو واقعات ہیں، سیرت کے واقعات کو بڑی دقت کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہ جو کتاب ہے یہ تھوڑا مختصر ہے. اس مختصر کتاب میں زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ زیادہ مسائل جنگ کے آئے ہوئے ہیں. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اس طرح کے وہی مسائل چلتے گئے. لیکن اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جنگ کے علاوہ اور دیگر جو پہلو ہیں، صرف جنگ ہی نہیں کیا ہے نبی نے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں سے جنگ ہی کرتے رہے، ایسا تو نہیں ہے. اس کے علاوہ جو زندگی ہے، انسان کی زندگی گزارنے کا پورا ایک نمونہ پیش کر دیا. زندگی کے ہر میدان میں، تجارت کے میدان میں بھی مکمل آپ آئیڈیل ہیں. نماز کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، سفر کے معاملے میں، اس طرح گھریلو معاملات میں، ہر چیز میں آپ مکمل آئیڈیل ہیں. تو یہ سارے کام بھی آپ نے کیے ہیں، صرف جنگ کے مسائل نہیں ہیں. لیکن چونکہ اس کے اندر زیادہ تر مسائل مختصر ہیں تو جنگ کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا، اور آخر میں جنگ تبوک کا. تو اسی جنگ کے پیش نظر ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم ان جنگوں کے واقعات سنتے رہتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اسی طرح سے خیبر اور تبوک، موتا، یہ بار بار یہ جو نام آتے ہیں. 10 سال کی زندگی تھی، 10 سال میں اتنی جنگیں، 10 سال میں اتنی جنگیں. تو جب یہ بار بار یہ سنا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں تھوڑا یہ سمجھنا بھی پڑے گا کہ آخر یہ وجہ کیا تھی، یہ واقعات پیش کیوں آئے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ سید المرسلین رحمت للعالمین ہیں، آپ ہر شخص کے لیے ہمدرد ہوا کرتے تھے. امتی 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 امتی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. آپ کہتے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں بھی نہیں پتہ ہے، وہ جانتے نہیں ہیں مجھے. جس دن جاننے لگیں گے اس دن صحیح راستے پر آ جائیں گے. جب تک نہیں جانتے ہیں تب تک کہ میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو بڑی ہمدردی تھی. تو جنگ اور جہاد کا جو عنوان ہم نے بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں جنگیں ہوا کرتی تھی. جو مدینہ میں 2 مشہور قبائل تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج. اوس اور خزرج 2 قبیلے ہوا کرتے تھے. بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ دونوں قومیں، یہ دونوں قبیلے ہمیشہ جنگ کے حالات میں رہتے تھے. اور جنگ بھی ایسی کہ ان میں سے ہر ایک یہ کوشش کرتا تھا کہ سامنے والے کو، اس کے محلے کو، اس کے گھروں کو، اس کے مال کو، اس کے جانوروں کو، اس کی کھیتیوں کو تباہ کر دیں. تباہی ٹارگٹ ہوا کرتا تھا. دونوں میں سے یہی کوشش ہوتی تھی. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں بھی تباہ ہوتے تھے، دونوں تباہ ہوتے تھے، اور جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا. جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی صلح کی راہ نظر نہیں آتی تھی، اور کوئی مصالحت کرنے والا کوئی بزرگ انسان دکھائی نہیں دیتا تھا. بڑے بڑے جو افراد ہوتے تھے، جو ایک بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، جن کو لوگ قوم کے بزرگ کہتے ہیں، وہ لوگ بھی باقاعدہ جنگ کی آگ بھڑکایا کرتے تھے. وہ مصالحت کی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کو وصیت کر دیتے تھے کہ دیکھو فلاں سے ہماری جنگ ہے، میرے مرنے کے بعد تم یہ جنگ کرتے رہنا. اور اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کرنا کہ وہ بھی اپنا یہ جنگ کرتا رہے. یہ اس طرح سے جنگوں کا ماحول تھا. نتیجے میں صرف تباہی اور تباہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوات ہوئے. مورخین میں تھوڑا سا اختلاف ہے تعداد میں. 27 غزوات اور 60 سرایا. 27 غزوہ جس میں آپ خود گئے ہیں لشکر کے ساتھ امیر بن کر، اور 60 سرایا جس میں آپ خود نہیں گئے
بلکہ کسی صحابی کو آپ نے فوجی کمانڈر بنا کر بھیج دیا، چند افراد کی جماعت بنائی، اس میں ایک کو کسی کو ذمہ دار بنا دیا اور کسی علاقے میں بھیج دیا۔ ایسے یہ کارروائیاں 60 مرتبہ ہوئی ہیں، 60 مرتبہ اپنے لوگوں کو بھیجا تھا، اور 27 مرتبہ آپ خود گئے تھے الگ الگ جگہوں پر فوج لے کر۔ وہ 27 اور یہ 60 تقریباً 87 ہوتے ہیں۔ 10 سال کی زندگی میں 87 مرتبہ کتنا پرسنٹ ہو رہا ہے سال بھر کا؟ یہ 87 مرتبہ اگر ہم 10 سال میں گنے تو ایک سال میں کتنے ہو سکتے ہیں؟ کم سے کم 8 9 قریب ایک سال میں 8 مرتبہ۔ تو پھر تباہی کیسی ہونی چاہیے، قتل کتنا ہونا چاہیے؟ لیکن آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ یہ 87 مرتبہ جو فوجیں گئی ہیں یا تو نبی کی عمارت میں یا پھر کسی صحابی کی عمارت میں، تو اس میں مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ ہے تقریباً 1018 اور وہ بھی 1018 یہ دونوں طرف سے، صرف ایک طرف سے نہیں، یعنی مسلمان 1018 مارے گئے ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور غیر مسلم جو دونوں فریقوں کی جو جنگ ہوئی ہے، تو پورا اگر ملائیں ٹوٹل کریں ان کو ان 87 جنگوں میں تو صرف 1018 کی تعداد ملتی ہے۔ جنگوں کی تعداد بڑی ہے لیکن اس میں مرنے والوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ کیا تلواریں نہیں تھیں ان کے پاس؟ کیا ان کے دلوں میں غصہ نہیں تھا؟ کیا ان کو لڑنا نہیں آتا تھا؟ کیا ان میں ہمت اور جرأت نہیں تھی؟ کیا وہ بہادر قوم نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس گھوڑے نہیں ہوا کرتے تھے؟ کیا کمی تھی ان کے پاس؟ کیا خنجر نہیں ہوتے تھے؟ کیا نہیں تھا؟ ساری چیزیں تھی، ہر طرح کے وسائل موجود تھے۔ اس زمانے میں جو وسائل ان کے وہ چاہیے تھے سارے وسائل موجود تھے، پھر اتنی موتیں کم کیوں ہوئی؟ وجہ ہے کہ وہ جنگ نہیں تھی، وہ جنگ جہاد تھا۔ یہ فرق ہے، وہ جنگ نہیں تھی، وہ جنگ جہاد تھا۔ جنگ اور جہاد میں فرق یہ ہے کہ جنگ سامنے والی قوم کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی نیت سے کی جاتی ہے، ہر اعتبار سے اس کو تباہ کر دیا جائے گا، اس کا مال لوٹا جائے گا، اس کی آبادیاں تباہ کر دی جائے گی، کھیتیاں اجاڑ دی جائے گی، بچوں کا قتل ہوگا، عورتوں کے ساتھ بری حرکتیں کی جائے گی، عورتوں کو بے عزت کر دیا جائے گا، بھاگنے والوں کو دوڑا کر مارا جائے گا، قیدیوں کو ذلیل کر کے پیٹا جائے گا اور ہر طرح سے ان کو پریشان کیا جائے گا۔ کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جائے گا جس سے سامنے والے کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ ہے جنگ۔ اور جہاد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک نصیحت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امیر کو، کسی فوجی کمانڈر کو جب فوج کے ساتھ بھیجتے تھے تو کمانڈر کو جانے سے پہلے جو وصیت اور نصیحت کرتے تھے وہ یہ تھی کہ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیش او سریۃ اوصاہ فی خاصته بتقوی اللہ عز وجل۔ جب بھی کسی کو فوجی کمانڈر آپ بنا کر بھیجتے لشکر کا تو فوجی کمانڈر سے کہتے اللہ سے ڈرو، اس کو پکڑ کر کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ تم کمانڈر ہو، تمہارے پاس طاقت ہے اور یہ فوج تمہاری فرما بردار ہے، ایک اشارے پر یہ جہاز جو بولے وہ کرنے تیار ہوں گے، آپ کا اشارہ کافی ہے ان کے لیے، آپ جو اشارہ کرو گے وہ یہ کام کریں گے، لہذا اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی ان کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر کہے وَمَن مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، اور جو ان کے ساتھ جو دوسری فوج ہوتی تھی وہ اس فوج سے کہتے تھے کہ اچھا کام کرو، تم لوگ خیر کے کام کے لیے جا رہے ہو، یہ قتال کرنے، خون بہانے، برباد کرنے، اس کام کے لیے نہیں ہو، تم مسلمان ہو، تم کسی قوم کے پاس اگر جا رہے ہو تو قوم کے خاتمے کے لیے نہیں، قوم کی اصلاح کے لیے جا رہے ہو،
قوم کے سدھار کے لیے جا رہے ہو، ماں کے فتنے و فساد کے خاتمے کے لیے جا رہے ہو، اس قوم کو امن دینے کے لیے جا رہے ہو، لہذا اس فکر سے تم وہاں پر پہنچنا. اور پھر ثم قال اغزوا بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ من کفر اللہ اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا. اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جاؤ. اللہ کا راستہ جنگ، جہاد، اللہ کا نام لے کر جاؤ. اور جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس سے قتال کرو. اللہ کا انکار کرنے کا مطلب جو اللہ کا انکار کر کے تم سے جنگ کرنے کی بات کرتا ہے، جس نے صرف کفر کیا ہوا ہے وہ نہیں، جو کافر ہے وہ نہیں، جو کفر کر کے اسلام کے خاتمے کی کوششیں کر رہا ہے، مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے قتال کرو. اور اس قتال میں خیانت نہ کرنا، غداری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، ناک کان وغیرہ نہ کاٹنا. ذلیل کرنے کے لیے اس طرح کے جسم کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، یہ نہ کاٹنا. ہم نے بہت سنے ہیں، بڑے بڑے راجاؤں کی تاریخیں سنی، کسی نے ناک کاٹ کے ہار بنایا، کسی نے کان کاٹ کے ہار بنائے، کسی نے سر کاٹ کے ہار بنائے ہوئے ہیں. ایسی تاریخیں، کسی نے سر کاٹ کے مینار بنائے ہوئے ہیں. ایسی تاریخیں ہیں دنیا کی. نبی نے نصیحت کیا تھا یہ کام نہ کرنا. ولا تقتلوا ولیدا، بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا. یعنی اس طرح کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی. اور پھر جہاں جا رہے ہیں وہاں پر آگ نہیں لگانا. وہاں گھروں میں، باغات میں، تجارتی منڈیوں میں، کھیتیوں میں، کھجور کے باغات میں آگ نہیں لگانا. اور آپ دیکھیں کافر جو جنگ کا نام لیتے ہیں، چاہے وہ دنگے کے نام سے ہو یا فساد کے نام سے ہو، ان کا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے آگ لگانے کا. ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنی آگ زنی ہوتی ہے. 1947 سے لے کر آج تک 2023 تک لاکھوں مسلمانوں کا قتل اس ہندوستان کے اندر ہوا ہے. کتنے لوگ زندہ جلا دیے گئے. مسلمانوں کی کتنی آبادیاں، کتنے گھر، کتنی دکانیں، کتنی جائیدادیں، مدرسے، مسجدیں سب جلا دیے گئے. اور آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. نبی نے فرمایا یہ جنگ ہے، اور نبی جو کہتے تھے وہ جہاد تھا. اور جہاد میں اس طرح سے آگ لگانے سے منع کیا گیا کہ جہاں بھی جاؤ آپ آگ جلا کر تباہی نہیں مچانا ہے. اسی طرح بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے، عورتوں کو مارنا نہیں ہے. اسی طرح سے لوٹنا نہیں ہے، جہاں جا رہے وہاں مال لوٹنا نہیں ہے. نبی نے اس سے منع فرمایا تھا. جنگ میں یہ ہوتا ہے، جنگ کرنے والی آج اس زمانے کے بعد سے کتنی جنگیں دوسری قوموں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہیں. کئی قومیں آپس میں لڑ چکے ہیں. جنگ عظیم اول اور دوم جو پہلی بڑی جنگیں جو پہلی اور دوسری جنگ تھی، دو بڑی جنگیں. پہلی جنگ میں تقریباً 60 لاکھ لوگ مارے گئے تھے. 60 لاکھ صرف ایک جنگ میں. دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 4 کروڑ لوگ مارے گئے تھے. حاصل کیا ہوا اس سے؟ کوئی حاصل نہیں ہو سکا، صرف تباہیاں ہوئی ہیں. یہ ہے جنگ. یہ ہے جنگ. اس کو جنگ کہتے ہیں جہاں پر طاقتور قوم کمزور قوم کو مکمل تباہ کر دینا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، معصوم ہے، مجبور ہے، معذور ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، اپاہج ہے، کچھ نہیں دیکھتا ہے. اس کا ٹارگٹ ہے بس تباہ کروں، اپنی پیاس بجھاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تعلیم دی کیونکہ جہاد میں امن ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ لوٹنا نہیں ہے. اور اسی طرح سے آپ نے تعلیم دی تھی کہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ وہاں پر ان کی کھیتیوں کو تباہ نہیں کرنا، ان کے باغات کو جلانا نہیں ہے، ان کے درختوں کو اکھاڑنا نہیں ہے. اس طرح سے. اور آپ یہ کوشش کرنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس قوم پر آسانی کرو، اس قوم پر آسانی کرو، اس میں سختی مت کرو. سامنے والی قوم پر سختی نہیں کرنا ہے، جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا ہے. فتح مکہ کا جو موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری مکہ میں داخل ہوئے. آپ کے پاس بڑی طاقت تھی،
مکہ کے لوگ بھاگنے لگ گئے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے. انہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے قیصر و کسریٰ کی جو طاقتیں ہیں کسی شہر میں داخل ہوتی ہیں تو پورے علاقے کو تباہ کر کے چلے جاتی ہیں. یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تھا، ان کے بارے میں انہوں نے ایسے ہی گمان کیا اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھاگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے قائد ہیں، ساری دنیا کے سرپرست، بہترین لیڈر، بہترین رہنما، آپ نے ان کو واپس بلایا. آ جاؤ واپس، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اپنے گھر میں رہو، آپ کو کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. جو فسادی ہیں، جو دنگائی ہیں، جو قتل چاہتا ہے لوگوں کا، جو جدال چاہتا ہے، جو لوگوں کو پریشان کرنا چاہتا ہے، جو امن کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہم ان کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں. یہ ہے جہاد، اس کو کہتے ہیں جہاد. جو ملک کا، شہر کا امن برباد کر رہا ہے اس سے لڑائی کرنا، اس کو سزا دینا، اس کو جہاد کہتے ہیں. اور جو قوموں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، بس مارنا چاہتا ہے، اندھادھند یہاں فائرنگ وہاں فائرنگ، اس کا گھر جلاؤ، اس کی دکانیں جلاؤ، اس کی مسجد جلاؤ، اس کا مدرسہ جلاؤ، کہیں بزرگ ملا اس کو پکڑ کے مارو، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور یہ ظلم آج ساری دنیا میں عام ہو چکا ہے. لوگ اس ظلم کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس جہاد کو لوگ بدنام کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو تو درندگی سے ہو، جہاد امن سے جو جہاد ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 67 یا 87 جو جنگیں ہوئی ہیں، 87 جنگوں میں 1018 لوگ مارے جاتے ہیں دونوں فریق سے. ہزار کی تعداد بھی رہی، 4 ہزار بھی رہے، 12 ہزار بھی رہے، 40 ہزار تک بھی پہنچے ہیں. بھلا 40 ہزار بھی اگر آمنے سامنے آ جائیں تو کتنی تباہی ہونا چاہیے. ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ مقصد تھا امن قائم کرنا، وہ مقصد تھا فتنہ و فساد کا خاتمہ کرنا، وہ مقصد تھا اس علاقے میں لوٹ، چوری، قتل، ڈکیتی، یہ جو جرائم پنپ رہے ہیں ان جرائم کا خاتمہ کرنا. اسی لیے جہاں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن علاقوں میں داخلہ لیا، جہاں پر آپ داخل ہوئے وہ علاقے امن والے ہو گئے، وہ علاقے امن والے ہو گئے. چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جانے لگا، کسی کی چوری کرنے کی ہمت نہیں رہی، قتل کرنے والے کو قتل کیا جانے لگا. یہ جو راؤڈی شیٹرز ہیں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں اور پھر پولیس کا اور سرکار کا غلط استعمال کر کے آزاد گھومتے ہیں. یہ اسی لیے گھومتے ہیں اس لیے کہ ان قاتلین کو باقاعدہ سرکاریں، حکومتیں، بڑے بڑے افراد، ہمارا قانون کا سپورٹ کرتا ہے. اسلامی قانون ان درندوں کو سزا دیتا ہے، اس لیے شہر میں اور ملک میں امن قائم ہوتا ہے. ہم نے کئی مرتبہ یہاں پر ذکر بھی کیا تھا کہ آج بھی دیکھیے ایسے پرفتن ماحول میں جہاں دنیا ایک عجیب راستے پر جا رہی ہے، بڑی ترقی یافتہ دنیا بن چکی ہے، آج بھی عرب ممالک کو دیکھیے. دنیا میں سب سے زیادہ اگر امن کہیں ہے تو عرب ملکوں میں ہے، جہاں پر ہر مذاہب کے لوگ انتہائی امن سے رہ رہے ہیں. اور اگر ان سب میں وہ مشہور علاقہ جو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے، جس کو ہم دبئی کہتے ہیں، کون نہیں جانتا ہے دبئی کو؟ بچہ جانتا ہے دبئی کا نام. اس علاقے کو بھی دیکھ لیں جہاں اسلامی قوانین ہیں، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، مجرم کو سزائیں دی جاتی ہیں، جرائم پیشہ افراد کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. وہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ وہاں پر جا کر زندگی گزارتے ہیں، مگر کبھی فتنے اور فساد نہیں ہوتے. یہ اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی طاقت، لیکن جہاں دیکھو وہاں قتل خورزی، جہاں دیکھو وہاں دنگے، جہاں دیکھو وہاں فسادات، جہاں دیکھو وہاں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، لوگوں کا مال لوٹنا، رشوت، اور کتنی گندگیاں ہیں. یہ گندگیاں یہ قانون کی وجہ سے، یہ قانون کی خرابی کی وجہ سے ہے. اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام کیا ہے، اپنی فوجیں بھیجی ہیں یا آپ خود گئے ہیں، جس جگہ پر بھی آپ گئے اس علاقے کو پرامن بنا دیا.
وہاں کے لوگوں کی جان محفوظ، مال محفوظ، عزتیں محفوظ، آبادیاں محفوظ، گھر محفوظ، حتیٰ کہ مسجدیں محفوظ، چرچ محفوظ، ان کے جو اپنی عبادت گاہیں تھی وہ محفوظ، انہیں بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ جو جس مذہب پہ ہے، جس دھرم پہ اپنا عمل کرتا تھا، لیکن امن کے ساتھ رہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ جو کارروائیاں کی تھی، یہ کارروائیاں مصالحت کے لیے، اسی لیے جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، 1500 صحابہ موجود تھے قریب، سامنے سے سہیل بن عمرو نامی ایک شخص آتا ہے، اس کے ساتھ چند افراد آتے ہیں اور صلح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ چاہتے تھے کہ مکہ چلے جائیں، کعبے کا طواف کر لیں، اتنا دور آئے ہیں مدینہ سے۔ صحابہ کے اندر جوش تھا کہ مکہ جائیں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، بہت زمانہ ہو گیا مکہ دیکھ کر، اپنا وطن دیکھ کر، اپنا وطن دیکھیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، اپنے شہر میں جائیں گے، خوشی کا ماحول تھا۔ لیکن وہاں روک دیا گیا اور صلح کا راستہ نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنے کو مقدم کر لیا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ مجھے عمرہ کرنے نہیں مل رہا ہے، ہم عمرے کی نیت سے نکلے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی عمرے کی نیت سے نکلے ہیں، وہ بھی احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم کعبہ جا رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں عبادت سے روکا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، عبادت تو زندگی جہاں ہوگی وہاں کرتے رہیں گے، لیکن یہ صلح جو ہو رہی ہے، یہ صلح جلدی نہیں ملتی ہے۔ اگر سامنے والی قوم صلح کے لیے تیار ہے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہم عمرہ نہیں کر سکیں، گھر جا کے نمازیں پڑھ لیں گے، ہم کعبے کا طواف نہیں کر سکیں، اپنے گھر میں رہ کے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن اگر یہ صلح ہو گئی تو اس صلح سے پوری قوم کو امن ملے گا، مسلمانوں کو امن ملے گا، کافروں کو امن ملے گا، سب کو امن ملے گا، لوگوں کی جانیں مالیں محفوظ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ تھی، آپ کا جو جہاد تھا، اس جہاد کا مقصد تھا امن قائم کرنا، صلح کرنا ساری قوم سے۔ آپ نے یہودیوں سے صلح کیا، آپ نے مشرکین سے صلح کیا، آپ نے عرب بدوؤں سے صلح کیا، سب سے مصالحت کر لی۔ مصالحت اصل ہے، تو وہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے مصالحت، جہاد کا مطلب ہوتا ہے امن، جہاد کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت۔ اور جو جنگ ہوتی ہے، جنگ کا مطلب ہوتا ہے تباہی۔ جسے ہم نے کہا جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم میں تقریباً 60 لاکھ لوگ مارے گئے، دوسری جنگ عظیم میں 4 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں، لاکھوں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، جانیں الگ، پھر محلے الگ تباہ ہوتے ہیں، شہر الگ تباہ ہوتے ہیں۔ ہم نے افغانستان دیکھا، ہم نے فلسطین دیکھا، ہم نے کشمیر دیکھا، ہندوستان کے کئی علاقے ہم نے دیکھے، جہاں جہاں بھی اس طرح کے حالات ہوئے ہیں، سب تباہ، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ طاقتور قوم یہ نہیں چاہتی کہ وہ سامنے والوں کو امن دیں، وہ چاہتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے سامنے والے کو مکمل اس کو دیوار سے لگا کر چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے بعد دنیا میں ہر انسان کو ایک سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو جنگ بھی کرنا ہے، حکومت بھی کرنی ہے، آپ فوج میں کام کرنا ہو، فوجی کمانڈر بننا ہو، آپ کو فوج میں بھرتی کرنا ہو، تو پہلے نبی کی سیرت آپ پڑھ لو۔ آپ کو سرحد پر رہنا ہو، کسی ملک کی سرحد پر آپ کو نگرانی کرنی ہو، تو نبی کی سیرت کو آپ پڑھ لو۔ آپ صحیح فوجی بنو گے، صحیح فوجی کمانڈر بنو گے، صحیح آپ وزیر دفاع بن سکو گے، جس کو وزیر دفاع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگلش میں اس کو؟ ڈیفنس منسٹر۔ اگر یہ ہوتا تم کو سنبھالنا ہو پورے ملک کا، دنیا کے کسی بھی علاقے کا، تو نبی کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر کسی ڈیفنس منسٹر نے نبی کی سیرت کو پڑھ لیا اچھی طرح سے، یقین مانیے وہ دنیا کا سب سے اچھا ڈیفنس منسٹر بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، زندگی کے ہر میدان کے لیے آئیڈیل ہیں، ہر انسان کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔